ہماری دنیا، کھیتوں اور چاراگاہوں کی وسیع دنیا، جہاں زمین زندگی سے مالا مال ہے اور سورج اپنی بھرپور روشنی بکھیرتا ہوا اس کے ساتھ ہے۔ یہاں اونچے اونچے پہاڑوں سے لے کر موجوں سے بھرے ہوئے دریاؤں کے درمیان، جھلستے صحراؤں سے لے کر برفیلے میدانوں کے درمیان، قدرت نے ہمیں ایک ایسا خزانہ عطا کیا ہوا ہے جو انسانی زندگی کے ارتقاء سے ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں خوشحالی کی داستان سنانے کا منتظر ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس روایت ہے جو ہمارے معاشرے میں نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ مویشیوں کی فارمنگ محض آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا جوہر ہے جو آپ کو اچھی اور خالص خوراک مہیا کرتا ہے۔ ان اقدامات پر عمل کر کے آپ اپنے گھر کے پہلو میں ہی ایک کشادگی اور فراوانی کی دنیا آباد کر سکتے ہیں۔ ہم لائف سٹاک فارمنگ کے اس عمل کو اپنائیں اور بہتر مستقبل کے لیے بیج بوئیں۔ ہماری ہری بھری اور قدرتی وسائل سے مالا مال زمین پر مویشی انسانی زندگی کی خوشحالی کا ایک نہایت فائدہ مند ذریعہ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گھریلو پیمانے پر لائف سٹاک فارمنگ کے بارے میں۔ لائف سٹاک فارمنگ گھریلو پیمانے پر اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے گائے اور بھینس کے بارے میں، دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں، تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے گھریلو مرغبانی کے بارے میں۔ ان مویشیوں کے اقسام میں گائے اور بھینس ایک عمدہ اور توانا قسم ہے۔ انسان کا اس سے پرانا رشتہ ہے۔ اس جانور نے انسانی معیشت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ اس کا دودھ اور گوشت انسان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کی کھال انسان کو پوشاک مہیا کرتی ہے، اور انسانی محبت کا ایک خاص حصہ ان مویشیوں کا نصیب رہا ہے۔ پہلے حصے میں گائے اور بھینس ہے۔ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے، ویسے تو ہم گھروں میں رکھتے ہیں گائے اور بھینسیں، لیکن ان کی اتنی پیداوار نہیں ہوتی کہ ہم گھریلو ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی جو ہے وہ دودھ بیچ کر ہم اس میں اپنی آمدن میں اضافہ کر سکیں۔ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے انتخاب میں، کہ ہم اچھی نسل کے جانور جو ہے ان کا انتخاب نہیں کرتے۔ انتخاب میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ لوکل نسل کے جانور رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں پاکستانی 2 نسلیں ہیں، جن میں ساہیوال اور چولستانی، یہ دونوں نسلیں ہیں زیادہ دودھ کی پیداوار دینے والی۔ اس کے علاوہ کراس نسل کے یہ دوگلی نسل کے جانور وہ بھی اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے پاس جو باہر کی نسلیں ہیں، جنہیں ہم ولایتی نسلیں کہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے تو آپ فریزین نسل کی اور جرسی نسل کی یہ دونوں گائیں آپ خرید سکتے ہیں۔ اور اگر بھینسوں کی بات کریں تو بھینسوں میں نیلی راوی ایک جو ہے وہ سب سے اچھا دودھ، سب سے زیادہ پیداوار میں دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ان کی خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک تو خوراک کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ سبز چارہ ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، سبز چارہ، برسیم، لوسن، جوار، باجرہ، جو بھی ہے آپ یہ اس سے پورا کریں۔ دوسرے میں یہ ہے کہ آپ دودھ کی پیداوار کے حوالے سے پھر ان کو ونڈا اور خشک چارہ جو ہے بھوسا آپ یہ کھلائیں تاکہ ان کی پیداوار بہتر ہو سکے۔ اب دیکھ بھال کے بارے میں بات کریں گے، کوئی خاص اتنی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ نے یہ کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فینائل یا ڈیٹول وغیرہ کا سولوشن بنا کے ہفتے میں 1 بار صفائی آپ نے اپنے باڑے کی یا جہاں پہ جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کی صفائی لازمی کرنی ہے۔ مختلف قسم کی بیماری ہوتی ہیں جن سے بچاؤ کے لیے آپ نے انہیں حفاظتی ٹیکاجات لازمی لگوانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر منہ کھور ہے، گلگوٹو ہے اور لمپی سکن ڈیزیز، یہ 3 بیماریوں کے بارے میں خاص طور پر آپ نے انہیں لازمی طور پر حفاظتی ٹیکاجات لگوانے ہیں، خواہ وہ آپ کے پاس گائے ہو یا بھینس ہو۔ حفاظتی ٹیکاجات ان کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔
اور बकरियां इंतहाई आजिज और गुलों की शक्ल में निहायत ही खूबसूरत नजर आने वाले ये मवेशी भी इंसानी खुशहाली का एक अहम जरिया है। हम भेड़ से ऊन हासिल करते हैं और बकरी की चमड़ी से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं जो हमारी सनतों के लिए जरूरी है। इनका दूध और गोश्त भी गाय और भैंसों की तरह हमारी खुराक का अहम हिस्सा है। इनको पालना भी गाय और भैंसों के मुकाबले में आसान होता है। इनके अखराजात भी निस्बतन कम होते हैं, इसलिए तिजारत के हवाले से इस जानवर की परवरिश निहायत ही सूदमंद है। भेड़ बकरियां जो हैं हमारा इनका पालने का एक ही मकसद होता है गोश्त का असूल, क्योंकि दूध की पैदावार इनकी इतनी कम होती है कि आप घर की ज़रूरत ही बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। क्यों आज अगर हम देखें तो गोश्त के हवाले से मटन जो है वो सबसे महंगा तरीन है। तो अगर आप भेड़ बकरियां पालते हैं, अगर आपके पास इतना सरमाया नहीं है कि आप गाय भैंस खरीद सकें, तो भेड़ बकरियां आप आसानी से पाल सकते हैं। इनके लिए इतनी ख़ास देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इन्हें घर में पालें, आप दिन के टाइम इन्हें चराने के लिए बाहर ले जाएं और आप दूसरे टाइम के लिए इनको थोड़ा बहुत राशन जो है घर में बनाकर गंदों का दलिया, मकई का दलिया और इसके साथ जो है कोई ताकत के लिए मिनरल मिक्सचर वगैरह मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए भी हिफाजती टीकाजात होते हैं, PPR, अंतड़ियों का जहर और मुँह खुर, ये 3 बीमारी हैं जिनसे आपने इनको लाजमी हिफाजती टीकाजात लगवाने होते हैं। मुर्गियों की आवाजें अक्सर देही इलाकों में सुनने को मिलती हैं। इनकी अहमियत न सिर्फ खुराक के लिए है बल्कि ये आपके घर के अखराजात कम करने में भी काफी मददगार साबित होती हैं। एक मुर्गी साल में 150 से 200 अंडे देने की सलाहियत रखती है और इसके गोश्त की मांग भी सबसे ज्यादा है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे घरेलू मुर्गबानी के बारे में। घरेलू मुर्गबानी, वैसे तो हम घरों में मुर्गियाँ रखते हैं, देसी मुर्गियाँ हैं। अगर देसी मुर्गियों को देखा जाए तो उनमें जो है 50 से 60 अंडे वो मुश्किल से देती हैं, उसके बाद वो कुड़क हो जाती हैं। अगर हम इनकी जगह पे उन मुर्गियों का इंतखाब करें जो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती हैं, मिसाल के तौर पर गोल्डन मुर्गी हमारे पास, ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप या काली मुर्गियाँ हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास मिस्री मुर्गियाँ आती हैं या इनमें गोल्डन मिस्री का क्रॉस भी आती हैं। अगर हम अंडों की पैदावार के हवाले से बात करें तो गोल्डन और ऑस्ट्रोलॉप जो मुर्गियाँ हैं तकरीबन 250 से 270 अंडे एक साल में दे सकती हैं, और इसके साथ जो मिस्री मुर्गियाँ हैं 170 से 180 तक अंडे दे सकती हैं। और इनके अंडे की साख्त जो है और बैरूनी रंग जो है वो देसी अंडे की तरह होता है और अंदरूनी तौर पर भी बिल्कुल देसी अंडे की तरह होता है। तो आप देसी अंडे के तौर पर इसे बेच सकते हैं। घर में 3-4 अंडे ज़रूरत के लिए आप इस्तेमाल करें। जो इजाफी अंडे हैं आप उनको बेचकर अपने आमदन में भी इजाफा कर सकते हैं। इनके लिए आपने हिफाजती टीकाजात में एक रानीखेत बीमारी होती है जिसे न्यूकासल डिजीज़ या ND भी कहते हैं, तो आपने इससे हिफाजती टीकाजात आपने लाजमी लगवाने। हर 2 माह के बाद आपने इसे रिपीट करना है। अगर कोई मुर्गी अगर अंडे देना छोड़ देती है तो आपने उसकी जगह पे नई मुर्गी लेके आनी है। तो एक मुर्गी ये आपने नहीं रखनी जो अंडे नहीं दे रही, उसकी जगह पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है। और लाजमी तौर पर हर 2 माह बाद आपने इन्हें हिफाजती टीकाजात दोहराने हैं। इनकी खुराक की अगर बात करें तो खुराक के हवाले से आपने घरेलू जो है किचन की बची हुई सब्जियां, फलों के छिलके, और इसके अलावा एक टाइम के लिए आप घर पे कोई भी राशन आप बना सकते हैं। जैसे बाजरा हो गया, 1 किलो बाजरा ले लें, 1 किलो टोटा चावल ले लें, 1 किलो मकई का दलिया ले लें। ये 3 चीज़ें किलो के हिसाब से मिक्स करें और इसके अंदर 3 किलो की आपकी खुराक बन जाएगी। और इसमें आपने 3 से 4 चम्मच जो है नमक के मिक्स कर लें जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी खुराक बन जाएगी। तो आपने शाम को असर के बाद या जैसे भी मुर्गियां बंद करने का टाइम उससे थोड़ा सा पहले आपने थोड़ी सी खुराक 30 से 40 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से आप इन्हें डाल दें, तो इनकी एक ज़रूरत यहाँ से भी पूरी होती रहेगी और दूसरी जो है आप जो है किचन के जो आपका वेस्ट है वो भी ज़ाया नहीं जाएगा, वो भी मुर्गियाँ खा के आपको डेली की बुनियाद पर जो है अंडे देंगी और इससे आप अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं। छोटा सा एक मेरे पास एरिया था, ऑलमोस्ट 5 कनाल की जगह थी। उस पे मैंने सबसे पहले पोल्ट्री का सेटअप स्टार्ट किया। मैंने कुछ एग्जॉटिक ब्रीड के चिक्स लिए, उनकी वहाँ पे रेयरिंग की। देन मेरे पास जब वो ब्रीडर तैयार हो गया तो उनके फर्टाइल एग से मैंने अपना एक छोटा सा हैचरी का सेटअप बनाया, हैचिंग करनी शुरू की, फिर उनका ब्रूडिंग रूम बनाया। मेरे पास इस तरीके से मैं अपनी उस एफ़र्ट को मल्टीप्लाई करती गई और वो मोटिव यही था
کہ اچھے ہیلدی میٹ اور ایگز آپ کو مل جائیں گے نا. پلس جب یہاں تک میری ایفرٹ پہنچی تو پھر وہ یہ ہے کہ جب ایک سٹیپ سے آپ دوسرے پہ جاتے ہیں تو دین فردر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی نا آگے ملٹیپلائی کرنا شروع کریں. پھر میں نے ایک رینٹڈ شیڈ لیا, وہاں پہ کچھ اپنے برڈس تیار کیے. کسٹمرز میرے پاس آئے. کسٹمرز کے علاوہ جو خواتین تھی نا, ان کے لیے میں ایک بہت موٹیویشنل سورس تھی کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت وہ والا ایک میل ڈومینیٹنگ سیکٹر میں ہے, کام کر رہی ہے, پولٹری کا اپنا سیٹ اپ ہے, برڈ ہیں, ہیچنگ کر رہی ہے. تو بس اس طریقے سے اسٹیپ وائز اس چیز کو آگے چلاتے چلاتے دین یہ فارم لینڈ تھی, اس کو تھوڑا بہت ڈیولپ کیا, یہاں پہ شیڈ بنائے, یہاں پہ کچھ برڈز لے کے آئی, فری رینج ایریا ہے ان کے لیے. بس اس سارے میں جو مین چیز تھی, مین ایم یہ تھا کہ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرنا فائنینشیلی بھی, پلس یہ کہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کرنا, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اور اسپیشلی خواتین کے لیے ایک ایسا انسپریشن سٹوری تیار کرنا کہ وہ اپنے گھر کے لیول پہ بھی اگر کام کر رہی ہیں تو وہ مجھ سے گائیڈ لائن لے کے یا میرے سیٹ اپ کو دے کے اپنا ایک اسمال اسکیل پہ سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکتی ہیں. بچپن میں نے اپنے گھر میں 2 بکریاں پالی ہوئی تھی. ٹائم کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو یہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ گھر والے تھوڑا سا کہتے تھے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز نہیں ہو سکتی. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں نے ان کو مینیج کیا. اور بکریاں پہلے میرے ساتھ کل کو جو میرے ساتھ تھی 2 بکریاں میں نے سنبھالی ہوئی تھی, لیکن خیال رکھتی تھی ان کا. لیکن اب جا کے میرے پاس 5 بکریاں ہیں, اور جا کے میں پہلے 3-4 میرے پاس مرغیاں تھیں, اب جا کے میرا فارم ہے مرغیوں کا. اور اس کے گھر کا یہ فائدہ ہوتا ہے رکھنے میں کہ مجھے ایک تو پراپر صاف غذا ملتی ہے, گھر والوں کو غذا سے صاف ملتی ہے, اور ساتھ میں جو ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی صاف غذا ملتی ہے. یعنی کہ اگر میں انڈے گھر میں مرغیاں انڈے دیتی ہیں تو وہ میں اپنے لیے بھی رکھتی ہوں, فیملیز کو بھی دیتی ہوں, اور ساتھ میں اگر محلے والوں کو چاہیے ہوتی ان کو بھی پرووائڈ کرتی ہوں. اور ساتھ میں مجھے بکریوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے صاف دودھ ملتا ہے. سب سے بیسٹ بات یہ ہے مجھے دیسی گھی ملتا ہے, مجھے اس سے دودھ ملتے ہیں, مجھے اس سے دہی ملتا ہے, مجھے اس سے لسی ملتی ہے. تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے لیے بھی رکھتی ہوں, فیملیز کو بھی دیتی ہوں, اور ساتھ میں آس پاس لوگوں کو جو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بھی پرووائڈ کرتی ہوں. وقت کے بدلتے تقاضے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ان مویشیوں کے لیے بہتر طریقے سے کام کریں. یہ جانور انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان جانوروں کے رہنے سہنے اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں. An initiative of Bakhabar Kisan and Weather Wale, presented by Discover Pakistan.